بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اچھے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں جو پنجاب کے ایک بڑے شہر سے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ماشاءاللہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ چند دن پہلے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا 36 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، اور ابھی یعنی چند دن گزر گئے مجھے مصروفیات کی وجہ سے، ابھی میں نے کل پرسوں رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ 39 مرتبہ زیارت ہو چکی ہے الحمدللہ، اور تفصیلی زیارات ہوئیں اور ان کی ماشاءاللہ زیارات کی عجیب و غریب آڈیوز بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ایک بڑے شہر میں مسجد مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں سال بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور سال بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام کی طرف سے بشارات اور بڑے خوبصورت واقعات سنائے تھے۔ ان کی میرے پاس وہ آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا اور اس میں کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو ڈر لگتا ہے، تو انہی کی آڈیو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو آپ حضرات اس کو بھی سنیے۔ یہ ہمارے مفتی صاحب کے لیے بہترین رشتہ تلاش کروانے میں آپ سب ہمارے ساتھ معاون بنیے، جیسے ماشاءاللہ یہ خود نیک ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ کچھ اعمال بتائے جن کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارات ہوئیں، کچھ درود شریف کا اہتمام بتلایا، کچھ سنتوں کا اہتمام بتلایا۔ ہاں، یہ سب چیزیں ہیں جن کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی زیارات نصیب فرمائے اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل و صورت دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرت، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کے خوبصورت خوابوں کا ہم نے کارگزاری سنی، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اس فکر کو طلب کو قبول فرمائے۔ آپ کو اللہ پاک نے اتنی ساری خوبیاں عطا فرمائی ہیں ماشاءاللہ، حافظ بھی، عالم بھی، مفتی بھی، اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت میں سال بھی لگا ہوا، اور پھر آپ ماشاءاللہ ایسی بابرکت شخصیت کہ اللہ نے آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بار 39 بار زیارات کروائیں، ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے خوابوں کے خوبصورت واقعات ہیں، واقعات آپ نے جمع کیے ہوئے ماشاءاللہ، لکھے ہوئے ہیں خواب؟ جی میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ آپ کو جو خواب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے، آپ کو جب کوئی سنتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں تب آتے ہیں؟ سنت استغفار اور درود شریف۔ اچھا جی، استغفار اور درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ خیر، ممکن ہے کہ آپ سے بھی زیادہ درود شریف پڑھنے والے، آپ سے بھی زیادہ استغفار کرنے والے ہوں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ پاک کا فضل ہے جی، اللہ پاک کا انعام ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں، اللہ پاک سمد ہے، بے نیاز ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں۔ تو اچھا ارشاد فرمائیں، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری عمر 34 سال ختم ہونے والی ہے اور 35 میں شروع ہو جاؤں۔ اچھا، تو اب تک شادی نہ ہونے کی وجہ کچھ آپ کو سمجھ آتی؟ کچھ والدین کا ایک فوت ہو جانا، 15 سال ہو چکے ہیں، والدین نہیں ہیں۔ اگر کہیں بات کی جائے تو پھر وہ والدین کا تقاضا کرتے ہیں یا بھائیوں کا تقاضا کرتے ہیں، بھائی اور نہیں ہے، ایک بھائی تھا وہ وفات پا چکا، اس کو بھی 10 سال ہو گئے۔ اچھا۔ اب آپ کی ذمہ داریاں امامت ہے، خطابت ہے، اور دعوت و تبلیغ ہے، درس و تدریس ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ اسلام آباد کے قریب ایک اچھے شہر میں ایک اچھی مسجد میں اور مدرسے میں امامت خطابت کر رہے ہیں، تدریس فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو مزید دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا رنگ تو بہت زیادہ سانولا تھا، لیکن اس کے باوجود جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت ہوتی ہے تو وہ پھر رنگوں کو نہیں دیکھتے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی صورت اپنی قدرت سے پیدا فرمائیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دنیا کی کوئی ان کے پاس مکان نہیں، کوئی ان کا یعنی کوئی گاڑی نہیں ان کے پاس، اور وہ دنیا کی کوئی رنگ برنگی چیزیں نہیں، لیکن ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو کیا خیال ہے، ہم چیزیں دیکھ کر، دنیا والے چیزیں دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، یا ان کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور سچی غلامی کا جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے بڑی بڑی مشقتیں برداشت فرمائیں،
بڑے بڑے فاقے برداشت فرمائے. صرف اسی اعزاز کو دیکھتے ہوئے ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو اللہ پاک آج بھی ہمیں وہی ایمانی جذبات نصیب فرمائے. وہ ایک میں نے واقعہ سنا، ایک بادشاہ کو کے بارے میں کسی نے خواب میں کہا کہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ فلاں بادشاہ سے کہو کہ اس نوجوان کو جو ہے نا جو غریب آدمی ہے اس کی فلاں ضرورت ہے. وہ بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا غریب، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ ضرورت پوری کریں، اور اس بادشاہ کو میرے سلام کہیں اور اس کو یہ بتائیں کہ آپ نے درود شریف اتنا پڑھتے ہیں اور اتنا کم پڑھا ہے. تو بادشاہ کے سامنے جب انہوں نے جا کے بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعہ بتایا کہ آپ نے اتنا درود شریف پڑھتے تھے، آپ نے اتنا درود شریف کم پڑھا ہے تو فلاں دن. تو پہلے تو بادشاہ بہت حیران ہوئے کہ واقعی یہ راز جو ہے مجھے یہ میرے اللہ کو پتا تھا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے، باقی میرے سے غلطی ہوئی تھی، کچھ دن درود شریف کی مقدار میں کچھ کمی ہو گئی. تو انہوں نے پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سنا تو بہت خوش ہوئے. تو وہ خواب دیکھنے والے کو بھی 100 اشرفیاں دیں، پھر 100 اشرفیاں دیں، پھر 100 اشرفیاں دیں، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا تھا ان کو بھی 100 اشرفیاں دیتے ہوئے ہزاروں اشرفیاں دی دونوں کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے زندگی میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود موجود ہوں اور جو ارشاد فرمائے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواب میں بھی اگر کوئی ارشاد آئے تو اس کا بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. تو آپ کو جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہوئیں ان میں کوئی خاص واقعہ آپ مجھے اگر مناسب سمجھیں کوئی خاص خواب سنا دیں، کیونکہ مختصر سی ویڈیو بنانی ہے میں نے، تو اتنا لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی ٹائم، اور وہ لوگ جو مختصر ویڈیو ذرا شوق سے دیکھ لیتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کا خواب جو ہے وہ یعنی آپ کی باتیں لوگوں نے زیادہ پسند کی تو میں آپ کے دیگر خواب بھی انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا لیں گے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو سنائیں گے انشاءاللہ. کوئی خاص خواب سنائیں جی، ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. سر سے جو ابتدا ہوئی خواب کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات کی تو وہ 2009 کے اندر ہوا پہلا خواب. اچھا ماشاءاللہ. یعنی 2009 کا آخر تھا اور اس وقت یعنی دورہ حدیث کا سال تھا دارالعلوم کبیر والا کے اندر. ماشاءاللہ. تو جمعرات کا دن تھا. تو سورۃ اللہب کی تفسیر کے اندر آتا ہے نا وہ ویل بن آس ایک وہ یہودی تھا، تو وہ ایک پنجرا کے اندر بند تھے اور آگ کے اندر جل رہے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تصویر لے کے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے خواب دیکھا؟ تو جیسے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میری زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے سچ کہا. اللہ اکبر. تو اس کے 2009 کے بعد پھر جب 2013 کا مئی کا مہینہ تھا تو 19 تاریخ مئی کی تھی 2013 کی، تو اس دن پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بار زیارت ہوئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کے اوپر لکھا اللہ نور السماوات والارض. اللہ اکبر. بس یہ بات لکھنا، یہ الفاظ لکھنے تھے تو اس کے بعد بس زیارات کا ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. میں بھی یعنی ایک اہتمام کرتا رہا استغفار کی اور گناہوں سے بچنے کی. الحمدللہ. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ ظلم اور گناہ کی نوست سے سرخاب پرندہ بھی یعنی اپنا گھونسلہ اور دانہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پریشانی کے اندر وہ مر جاتا ہے. اچھا. تو جب پرندے ظلم اور گناہ کی نوست سے مر جائیں تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ اس وقت ظلم اور گناہ سے باز آ جائے. اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتائیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے اس کی کیا وعید اور دھمکی حدیثوں میں آئی ہے؟ وہ ارشاد فرمائیں، وہ حدیث سنا دیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کم بیش یہی ارشاد ہے کہ جس نے کوئی غلط بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے. اللہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. اچھا جی، دراصل دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح بتائیں، اور انشاءاللہ مجھے 100% امید ہے کہ آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں. اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں جو اپنے چینل کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک بات پہنچاؤں وہ ٹھیک بات پہنچاؤں.
کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ہے ہو بھی نہ اور میں لوگوں تک پہنچاؤں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک بات پہنچا رہا ہوں دنیا کے لاکھوں لوگوں تک، کروڑوں لوگوں تک. تو وہ جو ہے وہ بات صحیح ہونی چاہیے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، آپ نے تبلیغی جماعت میں سال لگایا، اس میں بھی آپ کو خواب میں کوئی اشارہ ملا؟ کوئی کیا ہوا؟ تبلیغ کے اندر جب میں سال کے لیے نکلا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. اللہ. آپ علیہ السلام یعنی ایک سمندر کا جزیرہ ہے، اس کے سمندر ہے، ہر طرف پانی ہے، تو درمیان میں خشکی کا ٹکڑا ہے، اس کے اوپر جا رہے ہیں اور میں پیچھے سے 3 بار صدا دیتا ہوں یا رسول اللہ میری بات سنیں. تو آپ علیہ السلام بس تیز قدموں کے ساتھ اس خشکی کی طرف جا رہے ہیں. جب اس خشکی کے کنارے کے اوپر جا کے پہنچتے ہیں تو واپسی تک میرے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا اصل میں مجھے بہت جلدی تھی کہ دجال کے ظہور کا وقت قریب تھا، میں اس کو دیکھنے آیا کہ دجال ظاہر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اللہ. پھر اپنی شہادت والی انگلی سے چہرہ کے اوپر جو پیشانی ہے اسے یعنی وہ پسینہ ہے اس کو صاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کے بعد شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام یہ دونوں یعنی مجھے ڈائیوینڈ کے دروازہ جو ہے نا 9 نمبر دروازہ اس کے پاس آ کر مجھ کو چھوڑتے ہیں. اچھا، یہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الحدیث جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ. اچھا، یہ دونوں حضرات آپ کو ریون مرکز کے 9 نمبر گیٹ تک لے کے آتے ہیں؟ جی، یہاں پہ میں آتا ہوں تو آگے حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ میرا سامان مجھ سے لے لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور مجھ کو 55 نمبر ستون کے قریب جا کے بٹھلاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو اس وقت میں صبح ہوئی تو میں نے استعفیٰ دیا مدرسے میں اور سیدھا میں فوراً استعفیٰ دے دیا؟ فوراً میں نے فوراً صبح اٹھتے ہی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد استعفیٰ دیا، سامان اٹھایا اور مثلاً 10-11 بجے میں ایونٹ پہنچ چکا تھا. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً پہنچ گیا. جی، تو پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس، تقریباً 9,000 روپیہ تھا جب میں سال کے لیے نکلا. تو پھر میرے پاس اخراجات ختم ہو گئے، جہاں تک چلتے تھے چلا. تو پھر جب میری تشکیل ہوئی ملتان کے قریب ایک جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ ڈاکٹر سعید صاحب تھے اس گاؤں کے اندر جہاں میری تشکیل ہوئی. اچھا. تو زیادہ راہ ختم ہو گیا تو اس ڈاکٹر سعید کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. تو ڈاکٹر سعید کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ کی جو مسجد کے اندر ایک جماعت ہے، اس کے اندر ایک عبدالقیوم نام کا آدمی ہے، اس کے پاس زیادہ راہ ختم ہے، اس کو جا کے زیادہ راہ دو. تو وہ صبح ہوتے ہی مسجد میں آیا تو میں مسجد کے جو مینار ہیں اس کے آؤٹ کے اندر بیٹھ کے یعنی رو رہا تھا، میرے پاس خرچہ نہیں تھا. تو اس دن ساتھیوں نے زیادہ راہ اکٹھا کرنا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے اور بتانا بھی میں کسی کو نہیں چاہتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا کہ آپ کی جماعت میں عبدالقیوم کون ہے؟ تو اجنبی علاقہ تھا تو ساتھیوں نے کہا وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ ادھر چلے جائیں. وہ میرے پاس آیا تو اس نے میرے ہاتھ میں پیسے دیے 10,000 روپے، کہا کہ میرے پاس فی الوقت یہی ہے تو یہ آپ رکھ لیں. میں نے کہا میں تو پیسے نہیں لیتا آپ سے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کو. اس نے کہا مجھے حکم ملا ہے. میں نے کہا کس نے حکم دیا ہے؟ پھر اس نے مجھے یہ سارا خواب سنایا کہ اس طرح آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے حکم دیا، تب میں نے آپ کے پیسے آپ کو دیے ہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے قربانیوں اور مشقتوں سے جماعتیں چلتی ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کے بھولے بھٹکے بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اور پھر بھی لوگ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کو بڑی طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیتے ہیں. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت والوں؟ بس ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ اپنے دل کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اس راستے میں نکل کے اس راستے کی حقیقت لذت کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کام کے مقصد کو سمجھیں کہ یہ کس کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولے گا ہدایت کے. اللہ اپنا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے
کیسی کیسی مشقتوں سے چلتے ہیں اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت فرماتے ہیں. میں نے خود ایک اللہ کے نیک بندوں کا جنازہ پڑھا جو 3 سال کے لیے پیدل نکلے تھے اور ایک ریگستانی علاقے میں چلتے ہوئے راستہ بھٹک گئے اور اس میں پھر پانی ختم ہو گیا ان کے پاس. تو چلتے چلتے ایک ساتھی نے ڈھال ہو کے گر گئے, پھر باقی ساتھی جماعت چلتے رہے تاکہ آگے جا کے پانی تلاش کر کے پھر ان کو پلائیں. آگے جا کے ایک اور ساتھی نے ڈھال ہو کے گر گئے, پھر آگے جا کے ایک اور ساتھی نے ڈھال ہو کے گر گئے. پھر جب پانی ملا, پانی لے کر واپس آئے تو یہ تینوں اللہ کے پیارے بندے شہید ہو چکے تھے. ان تینوں کی میں نے خود زیارت کی اور ان تینوں پر جنازہ ہم نے پڑھا. ریوڈ میں نے خود جنازہ پڑھا. اور پھر بھی جماعتیں ان رخوں پہ چلتی ہیں اور ایسی مشقتیں برداشت فرماتی ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں برداشت فرماتی ہیں. اور پھر بھی لوگ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں. تو پھر عشق رسول پھر کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہم سب کو سچا عشق رسول نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی ایسے خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حوض کوثر پہ حاضر ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں, ہمیں بہیں پھیلا کر استقبال فرمائیں, ہمیں سینے سے لگائیں, ہمیں پیار کریں, ہمیں شاباش دیں. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال نامہ جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو, تبلیغ کے سلسلوں سے قیامت تک کے لیے پوری دنیا میں سلسلے ایسے چلے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو کر ہمارا اعمال نامہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دکھائیں اور وہ بھی ہمیں شاباش دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھائیں, وہ بھی ہمیں شاباش دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دکھائیں, وہ بھی ہمیں شاباش دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دکھائیں, وہ بھی ہمیں شاباش دیں. اور دیگر حضرات صحابہ کرام بھی ہمیں شاباش دیں. پھر ہمیں ہماری امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جنہوں نے تن من دھن لگایا شعب ابی طالب میں, کتنی مشقتیں برداشت فرمائیں, اتنی مالدار ترین خاتون, اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کی قربانی کے لیے, اور پھر اللہ پاک کی طرف سے دنیا میں سلام آیا, وہ بھی ہمیں شاباش دیں. ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہمیں شاباش دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے خصوصی شفاعت کی درخواست فرمائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال نامے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی دکھائیں, وہ بھی ہمیں شاباش دیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہمارے اعمال نامے کو اللہ کی دربار عالی شان میں پیش فرمائیں اور اللہ جل شانہ عما نوالہ بھی ہمارے اعمال نامے کو دیکھ کر خوش ہو کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں, مانگو اس پیارے امتی کے لیے کیا مانگتے ہو. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خصوصی شفاعت فرمائیں. پھر ہمارے حق میں اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائیں. ہمارے والدین جنہوں نے کیسی کیسی مشقتوں سے ہمیں پڑھایا پالا پوسا, رب ارحمہم کما ربونا صغارا. پھر اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ, ہمارے اساتذہ کرام کے ساتھ, آپ کے استاذ تھے مولانا ارشاد احمد دارالعلوم کبیر والے کے محترم, آپ کے استاذ تھے, یہ میرے استاد تھے, آپ نے ان سے بخاری شریف انہی سے پڑھی تھی. اللہ اکبر, کیسے اللہ والے تھے وہ ماشاءاللہ, کیسے ان کا حسن خاتمہ ماشاءاللہ ہوا, اور ماشاءاللہ کیسے آخری دنوں میں کیسی خوبصورت باتیں کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کے والدین, ہمارے اساتذہ کرام سب کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے. ہماری بیویاں بچے ہماری تا قیامت نسلیں بھی ہمارے ساتھ ہوں. اللہ بڑے, اللہ کے خزانے بڑے, اللہ قادر ہے پوری امت کو حضور کا پڑوس نصیب فرما دے. اللہ پاک پوری امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کے حق میں بھی, اس میں بہت ساری خیر کی باتیں ہیں, خیر کے پیغام ہیں جو لوگوں تک پہنچانے کے جذبے سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ان کے لیے آپ بھی دعا فرما دیجئے انشاءاللہ. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے, بہت اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں جو آپ کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی بہن وغیرہ پیش کریں گے. حافظہ ہو, عالمہ ہو, تو زیادہ بہتر ہے آپ کے ساتھ مل کے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت انجام دیں. آپ کا کیا جذبہ ہے, کیسا آپ بیوی کے ساتھ مل کے کیسے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ بس اگر کوئی حافظ قرآن مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی انوارات اور نور کے صدقے ہم دونوں کو اور بالخصوص امت محمدیہ کو ہدایت کے اوپر اللہ تعالیٰ رکھے. آمین. اسی راستے سے اللہ تعالیٰ تبلیغ کے ایک پلیٹ فارم ہے, ایک نصب ہے, نصب العین ہے, اور ایک مقصد ہے. اس مقصد کے اندر اللہ
हमें अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो आमीन जब मैं आमीन साल के लिए निकला तो इससे पहले 1 माह पहले मुसलसल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अन्हु हर रोज ख्वाब के अंदर आके मुझको कहा करते कि आप तबलीग के लिए निकल गए हैं, निकल गए आपकी हैं, परेशानियों का निकल जाएं। आप तबलीग के लिए आप निकल जाए, आपकी परेशानियों का यही हल है। लेकिन मैं कहता हूँ एक बुजुर्ग आदमी है, क्या करना है तबलीग में जाके, बस यहाँ मस्जिद में पढ़ा रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तो जब 1 माह बाद मैं हर रोज अदम कभी कर भी लेता, तैयार हो जाता कि आज चला जाऊं, लेकिन नहीं निकलता था। भला आखिर जब आपने सलाम के साथ हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए तो फिर तो बस रुकने की जुर्रत भी ना हुई कि आप रुक जाओ। अल्लाह, फिर बस उसी फिर दिन फौरन ही हुक्म की तामील करते हुए अच्छा किया। फिर उसी वक्त में जैसे ही रात में 3-4 बजे का वक्त था जब आप इस्लाम की ज़ियारत हुई तो फिर बस तहज्जुद पड़ी और उसी दिन मैं निकल गया। और दूसरी बात यह है कि आप को साल के दौरान महसूस हुआ कि आपने ये फैसला अच्छा किया? मुझे बहुत साल के अंदर भी काफी मसलन 4-5 बार खास है, साल के अंदर भी आप सलाम की ज़ियारत हुई। जब कभी परेशान हो जाता है कि आठवें माह में तो ऐसा हो गया कि दिल था कि साल को छोड़ के घर चला जाऊं। अच्छा। तो फिर एक दिन आपने सलाम ने दिलासा दिया कि सब्र करें, बस ये वक्त थोड़ा है, ये भी गुजर जाएगा। जब साल खत्म हुआ तो मरकज के अंदर आके जब इंसान उलमा के मशरे के अंदर आके बैठता है बड़े मशरे में, तो जब परेशान होता तो उस मशरे में जाता, वहाँ पे जब कारगुजारी सुनता तो फिर दिल बनता, जज्बात बनते। तो बस इस तरह से करते हुए अल्लाह ताला ने साल आपके साथ गुजार दिए। अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अल्लाह पाक और हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और हमारी कमी कताहियों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने रज़ा और क़ुर्ब नसीब फरमाए। तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या जज्बात रखते हैं? आप बच्चों को क्या तालीम दिलवाना चाहते हैं? बस अल्लाह उनसे सिर्फ दीन का काम ले, दुनिया की तालीम तो बस मौत तक है, और वो भी मौत तक भी नहीं, वो तो एक बस बच्चे को अपने नाफरमान बनाने वाली बात है। बस दीन की तालीम हो तो उससे ये है कि इंसान की कब्र भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, और सदका जारिया भी होगा। और इल्म भी वही है जो आप सलाम ने फरमाया, जो मेरी मिरास को लेके आगे चले, वो मिरास है आप सलाम के फरामीन है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। सुबह सुबह आपसे बातचीत हुई, ईमान ताज़ा हो गया, और हमें अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके लिए रिश्तों की इंशाअल्लाह लाइन लगवा देंगे, उनमें से इंशाअल्लाह पसंद करेंगे, मुंतखब करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी बीवी अता फरमाए। हदीस में आता है दुनिया मता, सारी दुनिया मता है, सामान है, व खैरु मताइहा अल-मरअतुस सालिहा, दुनिया का बेहतरीन मता जो है वो नेक बीवी है, सालिह बीवी है, सआदतमंद नेक बख्त बीवी है, फर्माबरदार बीवी है। अल्लाह पाक आपको हमारे जरिए नसीब फरमाए, और इसके जरिए अल्लाह पाक हम आपको खुश इस नीयत से करना चाहते हैं, इससे अल्लाह भी खुश हो जाए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंखें ठंडी हो जाएं। इस वीडियो को शेयर करने वालों को भी इसी सआदत को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ताकि आप इनकी विसातत से जो कोई इंशाअल्लाह आपको तोहफा मिलेगा, और उनके साथ मिलकर आप बड़े पैमाने पर दीन की खिदमत करेंगे, ता क़यामत नेक नस्लें वजूद में आएंगी। वो जैसे आपके लिए, हमारे लिए और उन शेयर करने वालों के लिए इंशाअल्लाह अज़ीम शान सदका जारिया, आखिरत का ज़ख़ीरा और बुलंदी दर्जात का ज़रिया बने इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए।